لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے۔ دنیا کے بڑے بڑے ریسرچ اسکالر ہر چیز کی تحقیق کر رہے ہیں، زمین کے ایک ایک ذرے کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں، کائنات کی ایک ایک چیز کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ چیز کیوں بنائی گئی، یہ رنگ کالا ہے تو کیوں، یہ رنگ سفید ہے تو کیوں۔ یہ ساری تحقیقات ہو رہی ہیں، لیکن آج تک انسان نے یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ مجھے بھی رب نے پیدا فرمایا تو کیوں پیدا فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی ہم چشم تصور میں سوچتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آج ہماری قوم پر 5 وقت کی نماز بھاری پڑتی ہے، اور صحابہ، اولیاء اور تابعین کی پوزیشن یہ تھی کہ ان کو ایک ایک رات میں 1000 رکعت نفل بھاری نہیں پڑتی تھی۔ میں سوچتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ وہ کون سی چیز تھی جو ان کو عبادات کے سلسلے میں اتنا متحرک رکھتی، اور ہماری سوچ میں کون سی ایسی چیز آ گئی ہے جس کی وجہ سے آج معاذ اللہ نماز بھی بوجھ بن گئی، اور آج صحیح معنوں میں نماز، تلاوت، روزہ، ذکر و اذکار اس کی طرف مسلمانوں کی طبیعت مائل نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنے دماغ میں کون سی چیز بسا کے رکھی تھی، اور ہم نے اپنے دماغ میں کون سی چیز بسا کے رکھی ہے۔ میں اسے تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا، تھوڑا سا سمجھانا چاہوں گا، تاکہ ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سوچ کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے اپنی زندگی میں بھی انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کر سکیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان جانتے تھے کہ اس دنیا میں ہم پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ میں یہاں پر ایک بہت اچھی طریقے سے آپ کو مثال سمجھاؤں گا تو آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ العظیم بات آ جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا میں کوئی بھی انسان جو بھی پیدا ہوا، وہ پیدا ہونے والا انسان اگر دنیا میں کسی چیز سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے اور جس چیز سے دور بھاگتا ہے اور بچنا چاہتا ہے، وہ ہے موت۔ موت ایسی چیز ہے کہ انسان اس کے تصور سے کانپ جاتا ہے۔ کسی سے پوچھو مرنا چاہتے ہو تو ہر کوئی یہی کہے گا، نہیں بابا یار تم مرنے کا تذکرہ کہاں نکال دیے۔ بلکہ حالات ایسے ہیں کہ کسی مردے کے پاس آدمی کھڑا ہوتا ہے اور اس سے کہا جائے کہ غسل دو اس کو، تو کہتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے۔ کیوں ڈر لگتا ہے؟ اسے ڈر اس اعتبار سے لگتا ہے کہ کہیں یہ زندہ نہ ہو جائے اور میں نہ مر جاؤں۔ دنیا کے کسی بھی انسان کو دیکھ لو، خوشحال انسان کو دیکھ لو، بدحال انسان کو دیکھ لو، جوان کو دیکھ لو، بوڑھے کو دیکھ لو، دنیا کا کوئی انسان موت سے محبت نہیں کرتا، بلکہ موت سے ہر ایک انسان نفرت کرتا نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ سبب سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جیسی محبت ہونی چاہیے ویسی محبت نہیں ہے۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ایک ہماری فکری کوتاہی ہے، جس فکری کوتاہی نے ہمیں موت سے نفرت کرنے پر آمادہ کیا۔ اور ہماری پوزیشن یہ نہیں ہے کہ ہم نے زندگی کے کچھ اصول غیروں سے سیکھے ہیں، بلکہ ہمارا معاملہ اتنا بدتر ہو چکا ہے کہ جینے سے لے کر باقی ساری چیزوں کے اندر ہم نے اسلام کے اصول و ضوابط کو چھوڑ کر غیروں کی سوچ اور غیروں کی فکر کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیا ہے۔ ہم موت سے ڈرتے ہیں، ہم موت سے گھبراتے ہیں، ہم موت سے نفرت کرتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، موت تو ایسا پل ہے
جس سے گزر جانے کے بعد انسان کو محبوب کا دیدار نصیب ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ موت سے محبت کرتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے تیار رہتے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی سچویشن ایسی تھی کہ وہ اگر اپنی زندگی کو بستر پر دیکھتے اور دل و دماغ میں اگر یہ خیال آ جاتا کہ تھوڑی دیر کے بعد موت کا آہنی پنجہ انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا، تو وہ مطمئن ہوتے کہ ہمیں قبر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ یاد رکھیں، جب انسان کے دل کے اندر حب دنیا پیدا ہو جائے تب انسان موت سے نفرت کرتا ہے، اور جب انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو پھر اس کی سچویشن یہ ہوتی ہے، کیا دنیا اور کیا ساری چیزیں، اگر موت کی وادیوں سے گزر کر رب کا اور اس کے حبیب کا دیدار نصیب ہوتا ہے تو ایسی موت کے استقبال کے لیے صحابہ ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، قرآن نے کافروں کی سوچ بتائی ہے، ان کی مینٹلیٹی بتائی ہے، ان کی فکر بتائی ہے، اور اس فکر کو قرآن نے اس طرح سے اجاگر کیا، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون۔ قرآن کہتا ہے بے شک وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتے، لا یرجون لقاءنا، وہ ہم سے ملنے کے امیدوار نہیں ہیں۔ کون امیدوار نہیں؟ جن کے سینے میں اللہ کی محبت نہیں۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کی زندگی سے راضی ہیں، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس سے مطمئن ہیں۔ اگر کسی مسلمان کی مینٹلیٹی یہ ہو جائے کہ اگر اللہ دنیا کے سارے عیش اس کے قدموں میں رکھ دے اور وہ دنیا کی زندگی سے راضی ہو کر، اس سے مطمئن ہو کر اگر یہ سوچے کہ مجھے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کچھ نہیں کرنا، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ نیکیاں نہیں کرے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی فکر نہیں کرے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی تیاری نہیں کرے گا، اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے دل میں دنیا کی زندگی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ دنیا کی زندگی سے مطمئن ہے۔ اسی لیے بہت سارے سرمایہ داروں کو آپ دیکھیں گے، بہت سارے بادشاہوں کو آپ دیکھیں گے، بہت سارے کج کلاہوں کو آپ دیکھیں گے، بہت سارے برسر اقتدار لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی کی سچویشن ایسی ہے کہ وہ سوچتے ہیں ہمیں کوئی بیماری کیا ہوگی، اگر ہوگی تو امریکہ جا کے علاج کرا لیں گے، ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، اور اسی کے ساتھ اگر برسر اقتدار ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ میرے پاس باڈی گارڈ ہیں، مجھے کون مار سکتا ہے، میں موت کی وادیوں سے کیسے گزر سکتا ہوں۔ نتیجتاً وہ آخرت کی کوئی تیاری نہیں کرتا، وہ رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ کی حاضری کی کوئی تیاری نہیں کرتا، وہ نیک عمل کی طرف مائل نہیں ہوتا، اور وہ دنیا کی زندگی سے مطمئن ہوتا ہے اور دنیا کی زندگی سے خوش ہوتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، جو یہ جانتا ہے کہ کبھی بھی موت کا آہنی پنجہ انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا، تو اس کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ وہ نیکیوں سے غافل نہیں ہوتا، وہ نیکیوں سے غفلت نہیں برتتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، تو جب میں پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں مجھے شرمندگی نہ ہو، مجھے افسردگی نہ ہو۔ یاد رکھیں، دنیا میں اگر کوئی انسان کنگال رہے تو یہاں دنیا کی زندگی تو گزر سکتی ہے، لیکن اگر آخرت میں کوئی کنگال رہا تو وہاں کے لمحات گزارنا آسان نہیں ہوگا۔ آخرت کا سرمایہ کیا ہے، آخرت میں کام آنے والی چیزیں کیا ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
ہم یہ سمجھتے ہیں یہ دنیا ہے، ہم جئیں گے، عیش کی زندگی جئیں گے، یہ دنیا آرام سے زندگی گزارنے کی جگہ ہے، تعیشات کی جگہ ہے، موت جب آئے گی تب دیکھا جائے گا۔ لیکن اللہ کے برگزیدہ بندوں کا عالم یہ ہوتا، وہ ایک لمحے کے لیے بھی موت سے غافل نہیں ہوتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ موت کا وقت کب آ جائے اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ اور پھر اس کے بعد ان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ دنیا میں اگر پریشانی ہے تو کوئی مدد کر سکتا ہے، دنیا میں کوئی تکلیف ہے مدد کر سکتا ہے، دنیا میں کوئی مصیبت ہے انسان دور کر سکتا ہے، لیکن قبر میں تنہا جانا ہے، محشر میں تنہا اٹھنا ہے۔ اس وقت بارگاہ سمدیت کے اندر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کام وہ نیکیاں آئیں گی جو دنیا میں ہم نے کی ہوں گی۔ اس لیے وہ نیکیوں کی تیاریوں میں لگے رہتے، نیکیوں سے غافل نہیں رہتے۔ ہم آج نیکیوں سے غافل اس لیے ہیں کہ ہم نے یہ سوچا ہے موت آئے گی تب دیکھا جائے گا۔ ہماری نگاہوں کے اندر آخرت کی زندگی نہیں، ہماری نگاہوں کے اندر پروردگار کی بارگاہ میں حاضری کا تصور نہیں، ہماری نگاہوں کے اندر بارگاہ سمدیت کی پیشی کا خیال ختم ہو چکا۔ ورنہ یاد رکھیں، کسی کو یہ معلوم ہو کہ سفر لمبا ہے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے تو انسان اللہ عز و جل کی بارگاہ کی حاضری کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ صحابہ یہ جانتے تھے، تابعین یہ جانتے تھے، اولیاء کاملین یہ جانتے تھے، اس لیے وہ پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارتے، اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزارتے، اور اس تصورات کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے تھے کہ ہمیں موت بھی واقع ہو تو اس حال میں ہو کہ ہم نیکی کر رہے اور اللہ ہماری روح پرواز فرما دے، ہم سجدے میں اور ہماری روح پرواز فرما دے۔ آج یہ تصور ذہن سے نکل گیا، اس لیے انسان نیکی میں کوتاہی برتتا ہے۔ نیکی کا معاملہ تو یہ ہے، انسان سوچتا ہے کہ یہ دنیا میں نیکی کر کے کیا کرنا ہے، دیکھا جائے گا، وقت پر دیکھا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نیکی کو انسان کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ لیکن آپ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی کوئی نیکی اللہ کو پسند آ جاتی ہے، انسان کی نگاہ میں وہ نیکی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ نیکی بڑی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نیکی کے عوض کے اندر جنت عطا فرما دیتا ہے اور گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم؟ اللہ اکبر، نیکی کسی کی ضائع نہیں جاتی۔ ایک ایسی عورت جس کے دامن پر گناہوں کے دھبے لگے ہوئے تھے، جو بے پناہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن اللہ اکبر کنویں سے پانی نکال کر پینے کے بعد اپنی پیاس کو جب وہ بجھا لیتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ایک کتا اپنی زبان باہر لٹکائے پیاس سے پریشان ہے۔ وہ عورت اپنے موزے کے اندر پانی بھرتی ہے اور پانی بھرنے کے بعد وہ کتے کو پانی پلا دیتی ہے۔ وہ عورت جس کے دامن پر گناہوں کے کئی دھبے لگے تھے، اللہ تعالیٰ اپنی اس بندی کی اس نیکی کے عوض کے اندر اسے جنت عطا فرما دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔